الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میری سرائکی کا ایک شاعر ہے امان اللہ ارشد، وہ سرکار کے نام مبارک پر اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں کہ اے او نا ہے جے کوں گھن دے ہوئے، یہ وہ نام ہے جسے لیتے ہوئے۔ یہ ترجمہ میں ساتھ ساتھ کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اے او نا ہے جے کوں گھن دے ہوئے، ہاں ٹھر دے ٹھرتے یخ تھیندے۔ ہاں سرائکی میں دل کو کہتے ہیں۔ یہ سرکار کا نام ایسا نام ہے اگر لے انسان تو دل ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے۔ اے او نا ہے جے کوں گھن دے ہوئے، ہاں ٹھر دے ٹھرتے یخ تھیندے، اندی نظرے جھلک بخارے وچ تاں روشن شہر بلخ تھیندے۔ بھئی سرکار مکہ میں پیدا ہوئے، سرکار کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب آپ پیدا ہوئے میں نے شام کے محلات دیکھے، جھلک مکہ میں تھی نظارے شام میں تھے، اندی نظرے جھلک بخارے وچ تاں روشن شہر بلخ تھیندے۔ اللہ اکبر۔
یا علی سرکار کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اے او نہ ہے جے کو گھن دے ہوئے ہاں ٹھر دے ٹھرتے یخ تھیں دے ایندے نظرے جھلک بخارے وچ تاں روشن شار بلخ تھیں دے ای نام کنوں کمب شرک ویندے یہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے نا یہ نام لو شرک کے پرخچے اڑ جاتے ہیں ای نام کنوں کمب شرک ویندے کونین دا کفر مسخ تھیں دے جی دنیا میں جتنا بھی کفر ہے صرف یہ نام لے لو سب کی چیخیں نکلوا دیتا ہے نکلوائی نا بابے نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے جی صرف یہ نام لے لو کفر اور شرک کے پرخچے اڑ جاتے ہیں اللہ اکبر ای نام کنوں کمب شرک ویندے کونین دا کفر مسخ تھیں دے ایندی انگل ارشد چو پوے اسمان تے چاندر تڑخ تھیں دے جی بس صرف انگلی اٹھنے کی دیر ہے زمین تو زمین رہی آسمان پہ سورج بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یہ وہ نام ہے یہ وہ نام ہے آج سے تقریباً 300 سال پہلے اس دنیا سے جانے والے ایک محدث گزرے ہیں جنہوں نے 1122 ہجری میں وفات پائی ہے نام ہے ان کا ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی بن یوسف بن احمد بن شہاب الدین بن محمد الزرقانی المالکی یہ نام تھا یہ اپنی کتاب شرح زرقانی علی المواہب آج بھی موجود ہے کتاب کوئی خریدنا چاہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے اب تو شاید اس کا اردو ترجمہ بھی آ گیا ہوگا بہت ساری مفسرین اور شارحین نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے یہ اپنی اس کتاب شرح زرقانی علی المواہب کے اندر ایک روایت لائے ہیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ کیا ہے جی آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے حضرت جبرائیل امین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جبرائیل وحی لے کے آئے اور آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو وقال اللہ تبارک و تعالی السلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب آپ پر اللہ کا سلام ہو ساتھ میں مجھے جو آرڈر ملا ہے آج آپ کو سنانے کے لیے وہ یہ ہے کہ من آجالکا اسطح البطحا من آجالکا اسطح البطحا من کا معنی ہوتا ہے سے آجالے کا معنی ہوتا ہے تیرے لیے آجالہ کا کیا معنی ہوتا ہے تیرے لیے اسطح ہو کا معنی ہوتا ہے چھت بنا دیا گیا بطحا کہتے ہیں آسمان کو سونیا یہ جو آسمان ہے نا یہ صرف تیرے لیے چھت بنا ہے یہ یاد رکھنا باقی جو یہاں گھوم پھر کے گئے ہیں یا آنے والے ہیں یا گھوم پھر رہے ہیں یہ سرکار کے صدقے کھڑا ہوا ہے یہ سرکار کے صدقے میں کھڑا ہوا ہے اسی لیے اقبال نے کہا تھا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے بھئی یہ جو افلاک کھڑا ہوا ہے نا آسمان یہ جو خیمہ بن کے کھڑا ہوا ہے کیوں کھڑا ہوا ہے استادہ اسی نام سے ہے یہ سرکار کے نام کی برکت سے کھڑا ہوا ہے اگر سرکار کا نام نہ ہوتا تو یہ بھی یہ یاد رکھنا
من आजले का आपके लिए है, उसत्तेहुल बतहा आसमान का पर्दा, आसमान की छत, ये आपके लिए है। व उमव्विजुल मौज, दरिया, समंदर, नहरें, नदियां, नाले, ये जो कुछ बह रहा है, ले आजा लेक, ये भी मैं आजा लेक का तर्जमा इसलिए पहले बता चुका हूं ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो। व उमव्विजुल मौजू ले आजा लेक, समंदर, दरिया, नहरें, नदी, नाले, पानी जहां भी बह रहा है, ले आजा लेक, तेरी वजह से बह रहा है। किससे बह रहा है? तेरी वजह से बह रहा है। अगर तू आज कह दे बंद कर दे, हर पानी को खुश्क करके रख देंगे। ये बह रहा है किसकी वजह से? आपकी वजह से। मैं आगे चल के इस पर तबसरा करता हूं, पहले रिवायत पूरी सुन लीजिए। व अरफा अस्समा ले आजा लिक, ये जो आसमान बुलंद खड़ा है नीचे नहीं आता, ये जो बुलंद खड़ा है नीचे नहीं आता, ये भी तेरी वजह से खड़ा है, ये भी तेरी वजह से खड़ा है। वजअल सवाबा वल इकाबा, ਇਹਦਾ तर्जमा वैसे सवाब और अजाब कीता है उलमा ने, लेकिन ਇਹਦਾ तर्जमा ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, बरेली वाले ताजदार ने, ਉਹ फरमांदे ने कि ए जन्नत ते ए दोजख ए भी तेरी वजह तू है, ए जन्नत भी तेरी वजह तू, ए दोजख भी तेरी वजह तू। अगे एक जुमला लिखिया, फरमाया जन्नत उन्हां नूं देंगे जेड़े तेरे ताबेदार बन के रहणगे। जन्नत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत उनके लिए जो तेरे ताबेदार फरमा बरदार बन के रहेंगे, और दोज़ख उनके लिए जो तुझे छोड़कर कहेंगे हमें सिर्फ अल्लाह चाहिए, सिर्फ अल्लाह को मानो। ये क्या नबी रसूल की बात करते हो तुम? सिर्फ अल्लाह को जो तेरा दर छोड़ जाएंगे, उनके लिए क्या बनाया है? दोज़ख बनाई है। ये रिवायत है किबला, ये पूरी रिवायत है जो कहाँ पे आई है? चलो इंज तुसी याद किया तो फिर तो हो गया काम सारे। शरह ज़रकानी अलल मवाहिब, किताब का क्या नाम है? शरह ज़रकानी अलल मवाहिब। इस किताब के अंदर ये रिवायत है, और रिवायत करने वाले रावी का क्या नाम है? हुण बाकियां दी गल ते छड्डी जा सकती है, अली दी छड्डी भी नहीं जा सकती है जी। कोई होर गल करदा ते गल चलो किसे खाते पै जांदी, लेकिन मौला अली ने आख्या हुण अली नूं मन्नण वाला जे अली दी ना मन्ने, भी अली दी मन्नण वाला जे अली दी ना मन्ने ते फिर वो कादा मन्नण वाला रहा? ते फिर मनना पड़ेगा जनाब, ये जो कुछ दुनिया में हमें मिल रहा है, ये जो कुछ हमें दुनिया में मिल रहा है, मिलता था, मिलेगा, ये सब कुछ सरकार की बरकत से मिल रहा है। ये जो कुछ हमें मिल रहा है, मिलता था या मिलेगा कयामत तक, किसकी वजह से है? ऐसे लिए बरेली दा ताजदार बोलिया। की फरमाते ने आप फरमाते हैं जनाब, अल्लाह अकबर कबीरा, आप फरमाते हैं कि जिसको जो मिला, ला व रब्बिल अर्श, ला व रब्बिल अर्श, ये अरबी का जुमला है। रा व रब्बिल अर्श का मतलब होता है मुझे अर्श के रब की कसम है, मुझे अर्श के रब की कसम है। जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बुल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। क्यों जी? वजह फरमाया बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की,
बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इस दुनिया में जिसको जो मिला, ये लफ्ज काबिल गौर है, जिसको जो मिला, भाई जिसको जो मिला। अगर हमें जिंदगी मिली, भाई जिंदगी मिली किसी को तो उनसे मिली, अगर किसी को सेहत मिली उनसे मिली, कोई देख रहा है उसकी आंखें सलामत हैं तो उनसे मिली, कोई चल रहा है उसके पांव सलामत हैं तो उनसे मिला। वो गुजर बसर करने के लिए अगर अपने कारोबार को सजा के बैठा हुआ है तो उनसे मिला। क्यों? क्योंकि बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मुस्तफ़ा ने तकसीम न की हो। और बुखारी शरीफ के पहले सफ़े पे ये पहली हदीस के बाद दूसरी हदीस है, पहले सफ़े पे पहली हदीस के बाद ये दूसरी हदीस है। पहली हदीस क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। पहली हदीस कौन सी है? इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये पूरी हदीस है, मैं तो एक जुमला आपको बताया है। ये वाली पूरी हदीस बुखारी के पहले सफ़े पे और इसके साथ मुत्तसिल दूसरी हदीस सुनाऊं आपको। लिखा है बुखारी शरीफ में, वल्लाहु मोती, वल्लाहु मोती। और इस हदीस पाक के रावी खुद रसूलुल्लाह हैं। हाँ जी, किसी होर दी गल जरूरत ही नहीं है सानू। नबिया ने आख दिता साडा ईमान है, असी ओनू मनना ही मनना है। की है? वल्लाहु मोती, अल्लाह देंदा है, अल्लाह देता है। अल्लाह किसे? ती, मुझे। अल्लाह किसे देता है? मुझे देता है। वाना कासिम, मैं गोदाम नहीं बनाए के साम साम के रखी जावा, मैं तकसीम करन ते लगा वा। मैं अपने स्टोर नहीं बनाए। मेरे घर की हालत एवे के 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं चलता। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली मरहबा 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 मरहबा, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपके इश्क को सलामत रखे। हैं, दाढ़ी सफ़ेद होगी पर जज्बे आज भी जवान हैं जी। ऐसे बुजुर्ग जो है ना, वो बुजुर्ग नहीं होते, ऐसे बुजुर्ग जवान ही होते हैं जिनके अंदर इश्क जवान हो। वो क्या होते हैं? जवान होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान पाक का फैसला है। ये किसका फैसला है? कुरान पाक का। मैं आपको समझा देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। कुरान पाक में काफिरों के बारे में जहां भी कहा गया ये मुर्दा है। ये क्या है? मुर्दा। ये क्या है? चलते फिरते अबू जहल को कहा गया ये मुर्दा है, उतबा को कहा गया ये मुर्दा है, शैबा को कहा गया ये मुर्दा है। और अमीर हमजा शहादत पा गए, हाथ काट दिए गए, पाँव काट दिए गए, ये जो होंठ हैं ये काट दिए गए, कान काट दिए गए, कलेजा निकाल के चबा लिया गया। कुरान कहता है शहीद जिंदा है। नहीं समझ आई आपको? भाई एक दुनिया पे चल फिर रहा है, अल्लाह उसे कहता है ये मुर्दा है। और एक बज़ाहिर दुनिया से कट चुका, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, यहां तक उनकी हालत थी कि किसी से पहचाने नहीं जा रहे थे। आपको पता है ना, हजरत अमीर हमजा की लाश को पहचानने के लिए उनकी बहन को बुलाया गया। हजरत सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपने आके अपने भाई की पाँव की उंगली पहचानी कि ये मेरे भाई की उंगली है। बाकी किसी जगह से कोई पहचान, ये हाल कर दिया गया। उसके बावजूद कुरान कहता है शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है। तो ये चो एक गल मैनू मिली हो जी, वे कि जेड़ा मुस्तफा दे नाल लग जावे, जिंदगी ओदे नाल लग जाती है।
ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। جی جناب، زندگی اس سے پھر جاتی ہے، زندگی اسے نہیں ملتی۔ وہ جی تو رہا ہوتا ہے، کھا بھی رہا ہوتا ہے، پی بھی رہا ہوتا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل مردہ ہے، کیونکہ دل میں معرفت مصطفیٰ نہیں آئی۔ جس دل میں مصطفیٰ نہیں آتا اس دل میں خدا نہیں آتا۔ جی، جس دل میں مصطفیٰ نہیں آتا اس دل میں خدا نہیں آتا۔ اب بریلی والے تاجدار نے صحیح آکھیا سی، تیرے در سے جو یار، تیرے در سے جو یار، جنہاں نو نہیں آندا انہاں دی مجبوری ہے، جنہاں نو آندا ہے انہاں دی تے کوئی مجبوری نہیں۔ تیرے در سے جو یار، نہیں آواز گونجنی چاہیے، تیرے در سے جو یار، وہ در بدر یوں ہی خار۔ اگلا جملہ بھی آج تو انہوں سنا دیا، پہلے نہیں سنایا کدی۔ بھئی تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں، تیرے در پہ جو آ کے، وہی تو رب سے جا کے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ تیرے در سے جو آ کے، تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں، وہی تو رب سے جا کے ملتے ہیں۔ اور میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ اپنی شان دیکھیے، مصطفیٰ کی شان تو بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی شان دیکھیے، مصطفیٰ کریم کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو پتہ ہے 14 صدیاں پہلے سے یہ شان بیان ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، جی، اور ہوتی رہی ہے، ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ پر سچ کیا ہے؟ زندگیاں ختم ہوئیں، زندگیاں اور قلم ٹوٹ گئے۔ بھئی جب لکھنے والا مر گیا تو قلم بھی ٹوٹ گیا نا۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ایک باب لکھنی کیا تھی؟ کتاب لکھنی کیا تھی؟ ایک کتاب لکھنی تھی۔ کتاب تو تب لکھی جاتی نا بس جب پہلا باب بھی پورا ہو جاتا۔ جب کیا ہو جاتا؟ پہلا باب پورا ہو جاتا تو پھر آگے دوسرا باب، پھر تیسرا باب، پھر چوتھا باب، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر جتنے بھی ہوتے سارے۔ پر کسی نے کیا کمال لکھا ہے، وہ کہتا ہے زندگیاں ختم ہوئیں۔ لکھنے والے بڑے آئے، لکھنے والے بڑے آئے، مگر دنیا سے چلے گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سناؤں آپ کو وہ روایت جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک روایت ہے، میں نے آج پڑھی ہے، وہ بھی ابن عساکر کی۔ کس کی؟ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ بات لکھی ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آج سے تقریباً 900 سال پہلے کا بندہ ہے یہ، آج سے تقریباً 900 سال پہلے کا بندہ ہے۔ 571 ہجری میں اس کی وفات ہے، جس کی بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ 571 ہجری میں ان کی کیا ہے؟ وفات ہے۔ اب ظاہری بات ہے کتاب تو اس سے پہلے کی ہے، کتاب تو مرنے سے پہلے لکھی ہے نا، مرنے کے بعد تو لکھی نہیں ہے۔ کتاب کی عمر نہیں پتہ، اس بندے کی عمر پتہ ہے 571 ہجری میں ان کا کیا ہوا؟ انتقال ہوا۔ اس سے پہلے کتاب لکھی، نام پورا ہے ابو القاسم۔ یہ تو ان کا لقب ہے، بھی نام نہیں آیا، نام تو آگے ہے۔ ابو علی، ابو القاسم علی بن حسن بن ہیبت اللہ المعروف ابن العساکر، المعروف ابن العساکر۔ کیوں کہا جاتا ہے ابن العساکر؟ انہاں دا پیو ایک جرنیل سی۔ کی سی؟ جرنیل سی، تے او جرنیل اج دے جرنیلاں ورگا نہیں سی۔ انہاں دے بارے آندا ہے جتھے کلا کھڑا ہو جاندا پورے لشکر نو وقت پہ جاندا سی۔ جی،
ਉਸ ਕੱਲੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਅਸਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਫੌਜ। उस कल्ले जने नु अस्कर कहते थे उस जमाने में, कि ये जहां खड़ा हो जाए पीछे कोई हो ना हो, ये अकेला ही पूरी फौज के लिए काफी है। ये खुद ही एक फौज है, ये खुद ही एक लश्कर है। ये बात समझ आई आपको? अब जब इनका बेटा हुआ, उनको कहा जाने लगा इब्नुल असाकिर, ये ओदा पुत्र जे जेड़ा अस्कर सी, ये ओदा पुत्र है जेड़ा अस्कर सी। प्यो भी प्यो सी, पर पुत्र ने भी कमाल कर देता है। रिवायत सुनावा तो आप फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दिन सरकार के पास है। वजह क्या बनी? वजह यह बनी कि सरकार के गुलामों ने सरकार से एक सवाल किया। नबी पाक दे मनण वालियां सरकार को लेकर सवाल किया। सवाल की सी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं अल्लाह ने मूसा से बात की, अल्लाह ने मूसा से बात की, ठीक है जी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नू रब ताला ने इन्ना मलका दिता सी कि वो मिट्टी ते फूक मार दे, परिंदा बन के उड़ जांदा। मुर्दे नू कहंदे उठ जा, वो उठ के बैठ जांदा सी। ते जनाब असी ये देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह ताला ने अपना खलील बना दिता, दोस्त आखे अपना। ते आदम नू अपना सफ़ी बना दिता, बरगुजीदा बना दिता, चुनिया हुआ बना दिता। साढ़े दिल विच सवाल आया है कि तुहानू केड़ी फजीलत दी है रब ने? बे रब ताला ने तुहानू ये सवाल सी किदे कोल? सवाल किदे कोल होया? हुजूर दे गुलामा ने कीता, किदे कोलों? सरकार कोलों, ठीक है। जवाब कौन दे रहा? अल्लाह ने जिब्राइल नू आख्या, जा मेरे सोने कोल, मेरे महबूब कोल हो गया सवाल, मेरे महबूब से हो गया है सवाल। ते जे दा जवाब ना दिता गया, इन्हां दे दिल च जरा बराबर आ गया कि सरकार कोल फजीलत कोई नहीं, ते इन्हां दा ईमान कोई नहीं रहना। ए याद रखना, इन्हां दे दिल च जरा बराबर भी आ गया कि सरकार कोल इहो जी कोई फजीलत नहीं, ते इन्हां दा ईमान नहीं रहना। अज इन्हां दा ईमान बचाना मकसूद है, अज इन्हां दा ईमान बचाना मकसूद है। जाओ जाके मेरे महबूब से कहो, सोनिया ऐलान कर गुलामा नू, ऐलान कर गुलामा नू, वइन कुंत कल्लमत मूसा फिल अर्द तकलीमा फकद कल्लमतुका फिस समा। अपने गुलामा नू ऐलान करो कि अल्लाह ने मूसा नाल कलाम कीता है। कलाम ये सच्ची गल है कि अल्लाह ने मूसा नाल कलाम, लेकिन इन्हां नू ए दस दिओ कि अल्लाह ने मूसा नू जमीन उत्ते खड़ा के कलाम कीता है। इन्हां नू ए दसो कि अल्लाह ने मूसा नू जमीन दे उत्ते खड़ा के कलाम कीता है। बोलो ते सही, जिन्हों समझ आ रही है भाई, जमीन पे खड़ा करके रब ने मूसा से कलाम किया। मेरे महबूब तेरा मर्तबा ये है, अपने अर्श पे बिठा के तेरे से बातें करेंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली। मूसा से बात हुई, मूसा से बात, लेकिन मूसा कोहे तूर तो उत्ते नहीं गए, कोहे तूर पर रहे। और कोहे तूर मट्टी की कसम है, जमीन पर थे। पहाड़ था बेशक, पहाड़ मट्टी पे ही होता है ना जी, जमीन पे ही होता है ना जी। वो कहाँ था? मूसा जहां भी थे जमीन पर थे। अल्लाह ने वहीं कलाम किया, ये नहीं कहा जुत्ती ला के उत्ते आ जाओ, बल्कि वहां पे कुरान पाक में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कहा गया फखला ना अलैक। वो जदों वो मुकद्दस वादी च दाखिल होने लगे ना हजरत मूसा, वाकया असल ये वे कि हजरत मूसा अपनी बीवी नू लैके ते अपने घर जा रहे सन मदियन तो वापस। रस्ते च आ गई सर्दी, भुख भी लग गई, सफ़र सी ज़ाहिरी गल है, ते बीवी आप दी हामला भी सी। आप नू एक जगह ते रोशनी नज़र आई। बीवी नू कहंदे ने तू इस जगह ते बह, मैनू लगदा है इत्थे रोशनी है, कोई अग शग होएगी, मैं जाके लैके आना कुछ, शायद कोई खाण पीण नू भी मिल जावे ते अग भी मिल जावे।
ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸੇਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ ਨਾ ਉਸ ਵਾਦੀ ਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਵਾਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਉਹਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, اللہ نے وہی بھیجی فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ یہ قرآن پاک ہے، سورہ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے، اور ان کی ابتدائی آیاتوں میں سے ایک آیت ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ موسیٰ جتی لا دیو، جتی لا دیو، کیوں؟ انکا بالوادل، اس لیے کہ تسی ہون جیڑی وادی وچ داخل ہون لگے ہو نا، مقدس طوا، اے زمین دی سب تو مقدس وادی ہے، اے زمین دی سب تو مقدس وادی ہے۔ باقی ساری زمین ساڈی ہے، لیکن اینوں اسی مقدس بنایا ہے۔ علماء نے لکھے مقدس اس واسطے سی کہ وہ ڈائریکٹ رب دی تجلی آ رہی سی، وہ جیڑی روشنی موسیٰ نے تکی سی وہ کوئی ہور نہیں سی، وہ تجلی خدا سی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس زمین نو کیا کیا؟ یہ مقدس ہے، اور موسیٰ اس مقدس جگہ پہ آنے کے لیے جوتا اتار، وہی آئی موسیٰ کے پاس، قرآن میں موجود ہے، وہی آئی موسیٰ کے پاس کہاں موجود ہے؟ ہاں قرآن میں آیت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، ترجمہ وہ نہ ہو جو میں کر رہا ہوں تب بھی میں ذمہ دار ہوں، موسیٰ کو نہ کہا گیا ہو تب بھی میں ذمہ دار ہوں، میں دکھا دوں گا آپ کو، کیونکہ بات میں کر رہا ہوں نا، تو میں ذمہ دار ہوں۔ قرآن آپ کے گھر ہوگا، ترجمے والا جا کے پڑھیے گا، میں نے بتا دیا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، پہلیاں 5-6 آیتیں چو ایک آیت یہ بھی آئے گی، کیڑی؟ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اتار دیجئے، فخلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتار دیجئے، نہ علیک، اپنی یہ جوتیاں، انکا، کیونکہ آپ ہون جتھے قدم رکھن لگے ہو نا، بالواد المقدس طوا، یہ زمین کا سب سے مقدس ٹکڑا ہے اس وقت، یہ زمین دا سب تو مقدس ٹکڑا ہے، ایتھے جوتی لا کے آنا ہے۔ تے سرکار جدوں رف رف تو اترے نا، تے خیال آیا جوتی لا دئیے، جوتی ہون لا دئیے، کیونکہ پہلے براق سی، براق تو اگے پھر جبرائیل نال سواریاں کیتیاں، پھر جناب اسی رف رف تے آیاں، ہون تے اگے مقدس وادیاں شروع ہو گئیاں نے، ہون جوتی، یہ سرکار کو خیال آیا، یہ کیا آیا؟ خیال آیا کہ جوتا اتار دینا چاہیے، آواز آئی نہیں محبوب، نا 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 نا، جوتا نہیں اتارنا، جوتا نہیں اتارنا، کیونکہ اگر اتروا دیا تو لوگ کہیں گے موسیٰ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ مولانا ظہوری جانتے ہیں آپ؟ نعت خان ایک گزرے ہیں، ظہوری قصوری، جانتے ہیں؟ ملتان میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، اس کانفرنس کا نام تھا تاجدار ختم نبوت کانفرنس۔ اس زمانے میں یہ جو ملتان والے ہیں جن کے کیا نام ہے؟ سید احمد سعید کاظمی، کیا نام ہے؟ سید احمد سعید کاظمی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بعد پاکستان میں یہ سب سے بڑے عالم تھے، اور ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت سے پڑھ کے آنے والے 2 بندوں میں سے ایک سید احمد سعید کاظمی ہیں، ایک مولانا سردار احمد فیصل آباد والے ہیں۔ اس پائے کا عالم وہاں موجود تھا، اور عطا اللہ بخاری جانتے ہیں جی؟ عطا اللہ شاہ بخاری بھی اس سٹیج پہ موجود تھا، ظہوری قصوری کی نعت تھی، باقی یہ سارے وہاں پہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نعت دا ایک شعر پڑھیا، اللہ نے آکھیا محبوبہ سنے جوڑیاں عرش تے آ جا، اللہ نے آکھیا محبوبہ سنے جوڑیاں عرش تے آ جا۔ جدوں یہ جملہ پڑھیا نا تے عطا اللہ شاہ بخاری کو برداشت نہ ہویا، انہوں نے آکھیا مولانا کیسی نعت پڑھا؟ آپ کو نعت پڑھانے کے لیے بلایا ہم نے،
یہ کیا پڑھ رہے ہیں سنے جوڑیاں عرش تے آ جا؟ تینوں پتہ ہے سرکار جوتیاں پا کے گئے سن؟ کی پوچھیا بھئی تینوں پتہ ہے سرکار جوتیاں پا کے گئے سن کہ لا کے گئے سن؟ انہاں کہ مولانا غصہ نہ کرو، لتھیاں ہوئیاں تسی دکھا دیو، میں نہیں پڑھدا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھئی میری گل تے تینوں کوئی اعتبار نہیں ہے نا، میں تیری مان لینا، لیکن شرط ہے لتھیاں ہوئیاں دکھا۔ جے تینوں لتھیاں ہوئیاں نہ ملن تے پھر تے دلیل اس گل دی ہے نا کہ پا کے ہی گئے سن۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھئی مناظرہ کرن دا ٹائم نہیں ہے نہ، میں اتنا بڑا علامہ فہامہ ہوں، بس ایک ہی گل ہے چھوٹی جی، تسی لتھیاں ہوئیاں دکھا دیو، اسی اپنے لفظ واپس لے لینے۔ جے نہیں دکھا سکتے پھر چپ کر کے سنی جاؤ، پھر چپ کر کے سنی جاؤ۔ اے گل ہے 1953 دی، یہ جڑی 1953 ختم نبوت دی تحریک چلی سی نا، یہ او دے سلسلے چ جلسہ سی۔ 1953 سے لے کر آج تک لتھیاں ہوئیاں کسی نے نہیں دکھائیاں، تے دکھا بھی کوئی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ تے گل ہو رہی سی موسیٰ علیہ السلام نال اسی کلام کیتا، لیکن زمین تے کھڑے سن۔ موسیٰ کیتے سن؟ زمین تے کھڑے سن، بلے بھی وہ زمین مقدس تھی، لیکن کھڑے کہاں تھے؟ زمین پر کھڑے تھے۔ لیکن محبوبہ ان کو بتا، اللہ نے جب میرے ساتھ کلام کیا نا تو مجھے اپنے عرش پہ بٹھا کے سامنے پوچھے گا محمدہ کیا حال ہے؟ جی اگلی گل، وَإِن كُنْتَ خَلَقْتُكَ عِيسَى مِن رُوحِ الْقُدُسِ فَقَدْ خَلَقْتُ اسْمُكَ مِن قَبْلِ أَنْ أَخْلَقَ الْخَلْقَ بِأَلْفِ سَنَةٍ۔ انہوں نے تھوڑے کل سوال کیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح قدس تو پیدا ہوئے، کدھر تو پیدا ہوئے؟ حضرت جبرائیل نے پھوک ماری بی بی مریم نو تے عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ کدھر تو پیدا ہوئے؟ پھوک تو حضرت جبرائیل دی پھوک سے بچے پیدا نہیں ہوتے، لیکن اللہ چاہے تے کر سکتا ہے، اللہ چاہے تے کر سکتا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو کہاں سے پیدا کیا؟ جبرائیل امین کی پھوک سے، ٹھیک ہے جناب۔ تو آپ کو کس سے پیدا کیا؟ آپ کو یہ سوال ہے ان کا۔ فقد خلق تو اسما کا، انہاں نو دسو اسی تہاڈی ذات تے ہجے نہیں دس دے، تہاڈا نام یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد۔ یہ جڑا تہاڈا نام ہے نا، یہ جو تمہارا نام ہے، یہ جو آپ کا اسم مبارک ہے، یہ بھی 1000 سال پہلے ساری مخلوق سے ہم نے پیدا کر لیا تھا۔ تہاڈا مقام تے کی ہونا؟ کتنے سال؟ 1000 سال۔ مخلوق ابھی بعد میں بنی، ہم نے آپ کا نام بھی پہلے پیدا کیا تھا۔ اور کیوں کیا تھا ان کو بتاؤ، اگر یہ نام نہ ہوتا تو یہ جہان بھی نہ ہوتا، اگر یہ نام نہ ہوتا پھر عیسیٰ بھی نہ ہوتا، موسیٰ بھی نہ ہوتا، آدم بھی نہ ہوتا، ابراہیم بھی نہ ہوتا، اسماعیل بھی نہ ہوتا، یہاں کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ نام نہ ہوتا۔ ہون من دیو پھر سارا کچھ اس نام دا صدقہ ہے۔ جی میں اس واسطے یہ روایت لے کے تو انہوں سنان لگا کہ یہ نام نہ ہوتا، یہی تے اقبال قلندر لاہوری نے بولیا سی، ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں اللہ اکبر بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ جو کچھ موجود ہے نا، سرکار کے نام کا صدقہ موجود ہے۔ یہ کس کے صدقے موجود ہے؟ ہم جو موجود ہیں سرکار کے نام کے صدقے موجود ہیں۔ کس کے صدقے ہیں؟ سرکار کے نام کے صدقے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ ہم کس کے صدقے ہیں جی؟
सरकार के नाम के सदके। सरकार का सदका तो बड़ा है, सरकार के नाम पे सरकार का सदका तो बहुत बड़ा, ये तो नाम का सदका है कि हम जिए फिरते हैं। ये जो नाम का सदका है कि हम खा पी रहे हैं, ये तो नाम का सदका है कि हम सेहतमंद हैं। ये तो नाम का सदका है कि हमारे पास जीने के लिए वसाइल मौजूद हैं। ठीक है जी। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए, कौनैन अल्लाह ने जितने भी जहान बनाए हैं बनाए गए सरकार की खातिर। और अल्लाह ने अपने लिए बनाया है सरकार तुम्हें, है जी। अपने लिए क्या बनाया? सरकार बनाया। और सारी कौनैन किसके लिए है? सरकार के लिए। तो जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बुल अर्श, मुझे अर्श के रब की कसम है, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत ने तो कमाल कर दिया, कमाल कर गए। आप फरमाते हैं जब सारा कुछ सरकार का सदका मिला, सरकार के नामे मुबारक का सदका मिला, जब आपने ये सारी हदीसें पढ़ ली, फिर एक नतीजा निकाला, रिजल्ट निकाला, वो क्या है? आप फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। अगली गल भी सुनावा। साढ़े ताजदार बरेली वाले बाबे ने लिखिया है, दसा। आप फरमाते हैं बाखुदा खुदा का, बाखुदा खुदा का यही है दर। मुझे अल्लाह की कसम है, अल्लाह का दरवाज़ा मुस्तफ़ा का दरवाज़ा ही है। मुझे मेरे रब की कसम है, जो खुदा का दरवाज़ा है वहाँ तक कोई जा नहीं सकता। दरे मुस्तफ़ा पे आ जाओ, खुदा का यही दरवाज़ा है। बाखुदा अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते हैं फरार होने की जगह, मकर कहते हैं ठिकाने को। दुनिया में जहाँ कहीं खुदा को ढूंढने निकलोगे खुदा कहीं नहीं मिलेगा। दरे मुस्तफ़ा पे आ गो यहीं मिलेगा। दरे मुस्तफ़ा पे आ जाओ यहीं मिलेगा। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो। अगली गल है जिहदे वास्ते मैं गल चलाइए, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं।
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਕਿਸ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਾਂ تو ایک جمعہ پورا چاہیے. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. آپ فرمانا یہ چاہتے ہیں اللہ سے کچھ منوانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ. نبی کا دروازہ مل لو, چوکھٹ مصطفیٰ مل لو. اگر مصطفیٰ نے ہاں کہہ دیا تو اتھے تے نہ ہونی نہیں ہے نا جی. جی تسی اتھے نہ آئے تے تسی آکھیا نہیں اسی ڈائریکٹ اتھوں لینا ہے. وہ تے پہلے کہندے جڑا تیرا نہیں وہ میرا نہیں, میرا تے ہے ہی وہی جڑا تیری مان کے آ جائے. اعلیٰ حضرت کو ایک سوال ہویا, میں تو پہلے سنایا ہے شاید. یہ سوال ہوا تھا, فتاوی عالمگیری ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کو 700 علماء نے مل کر لکھا, اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی فرمائش پر. اس نے یہ کہا تھا جناب یہ جو اختلافی مسائل ہیں اس کو ختم کرو, اور پورا جو حنفیوں کا ایک فقہ ہے اس کو ایک کتاب میں متفقہ طور پر 700 علماء کرام لکھیں. ہر جگہ سے بلائے گئے علماء, ہر ملک سے علماء بلائے گئے, بڑے بڑے, چھوٹے چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا. اور آج تو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے نا تو حکومت وقت ایسے ایسے علماء کو لے آتی ہے جن کا چہرہ بھی ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا ہوتا. میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو اپنے زمانے کے مانے ہوئے علماء تھے 700. کتنے؟ ان 700 بندوں نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری. اس کتاب کا کیا نام ہے؟ آج بھی موجود ہے, آج بھی وہ کتاب موجود ہے. اس کا دوسرا نام بھی ہے فتاوی ہندیہ. فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں اسے, اور فتاوی عالمگیری بھی. ان کے پاس ایک سوال آیا. سوال یہ آیا کہ جب اللہ نے کہا نماز پڑھو تو فرض 4 ہیں ظہر میں, 4 ہیں عصر میں, 3 ہیں مغرب میں, 4 ہیں عشاء میں, اور 2 ہیں فجر میں. ظہر سے پہلے سنتے کیوں ہیں, فجر سے پہلے سنتے کیوں ہیں؟ نہیں سمجھ آئی تو زور دے بعد سنتا کیوں نے, عشاء تو بعد سنتا, مغرب تو بعد سنتا کیوں نے؟ جدوں اللہ نے کیا نماز پڑھو, نماز اللہ دیے, اللہ واسطے تے فرض پڑھنے چاہیے دینے. پھر یہ جو سنتے اور نوافل ہیں یہ کس لیے؟ ہن 700 علماء دا جواب مینوں نہیں پتا. انہاں ساریاں نے متفقہ طور تے ایک فیصلہ لکھیا کہ اس کا فیصلہ احمد رضا کرے گا. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ احمد رضا کل جدوں سوال آیا نا 700 علماء دے سائن سمیت کہ جناب جدوں نماز دا حکم اللہ نے دیتا, پڑھنی اللہ واسطے, اللہ نے قائم کرن دا حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, پھر یہ دے وچ سنتاں تے نفل دا کی ذکر کی توک بندا ہے؟ صرف فرض پڑھو. اور آج بھی کچھ یوٹیوب تے باندر نچن واسطے آ گئے نے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فرض صرف نماز ہے, باقی صرف مولویوں نے بنائی ہوئی ہے. کس نے بنائی ہوئی ہے؟ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے. تو آپ نے جواب لکھا, جو جواب لکھا سناواں تانوں. آپ نے فرمایا, اللہ کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد. کیا فرمایا؟ ہاں میں ایک ہاں, لیکن اے میں نہیں دسدا سونیا, تو دس. میں ایک ہاں اے اعلان میں آپ بھی کر سکتا, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ایک ہوں, لیکن یہ میں نہیں کہتا, تو کہہ. نہیں سمجھ آئی بھئی, یہ میں نہیں کہتا, تو کہہ. کیوں؟ کیونکہ مینوں وہی بندے پسند نے جڑے تیری مان لین. مینوں وہی بندے پسند نے جڑے تیری من کے مینوں منن. ہاں میں اپنا ایک بھی تیری زبان تو منوانا ہے, تیرا بھی, یعنی جیرا میرے کو آئے گا نا میں انہوں چیک کرنا ہے کہ وہ تیرا ہے کہ نہیں ہے. میں اسے چیک کروں گا کہ وہ تیرا ہے یا نہیں ہے. تو
تو آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ نماز بے شک اللہ کی ہے، اس کے 4 رکعت ہیں جناب ظہر میں، 4 عصر میں ہیں، 3 مغرب میں ہیں، 4 عشاء میں ہیں، 2 فجر میں ہیں، پر اللہ یہ 4 اسی کے قبول کرتا ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پر سنت پڑھ کے آتا ہے۔ اسی 4 کس کی قبول ہونی ہے؟ جو سنت پڑھ کے آتا ہے۔ وہ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ میں خود نہیں آیا، مصطفیٰ دا بھیجیا آیا تیرے کو، میں آپوں نہیں آ گیا اللہ تیرے بارگاہ چ، مینوں تیرے مصطفیٰ نے بھیجیا ہے، میں تاں آیا جی۔ او دا کی ثبوت ہے کہ تینوں مصطفیٰ نے بھیجیا ہے؟ دیکھ میں سنتا پڑھ رہا، میں نفل پڑھ رہا ہیں جی۔ اے تو تے نہیں آکھیا سی، اے تے تیرے نبی نے آکھیا سی، اے تے سند ہے اس گل دی کہ میں مصطفیٰ دے طریقے تو آ رہا۔ آپ نے فرمایا وہ 4 2 3 وہ قبول ہی ہوتے ہوندے نے جڑا اے سند لے کے جاوے، جڑا اے سند لے کے جاوے۔ ہن میں کی کراں، وقت ختم ہو گیا، گل اسے موقع دی مناسبت نال ایک ہو رہے سنا دیاں، دفتر والے بھرا ناراض تے نہیں ہو گئے؟ اچھا چلو تواڈی فرمائش ہوتے میں سنا رہا ہوں۔ وہ اے وے جناب سرکار نے حضرت نام تو منہ تو نکل گیا، اللہ معاف فرمائے، ابی بن کعب نہیں، عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول، یہ جو رئیس المنافقین تھا، کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول۔ یہ کون تھا؟ رئیس المنافقان دا سردار۔ یہ کون سی؟ ہاں، جدوں سرکار مدینے چ آ گئے تے انہیں منافقت دی سرداری لے لئی، اے ساریاں دا سردار بن گیا، ساریاں نو جا کے تبلیغ کردا سی، اے انج نے انہاں نے اے کرنا، انہاں نے اے کرنا، انہاں نو پتہ کوئی نہیں، ایویں نبی بنے پھردے نے جناب۔ منافقت دی انہیں انتہا کر دیتی۔ اس زمانے چ خطاب ملیا رئیس المنافقین، اس زمانے خطاب ملیا رئیس سرکار دے، اے دے بیٹے سرکار دے صحابی بن گئے، اے دے بیٹے سرکار دے صحابی بن گئے۔ تے جدوں اے مریا نا تے انہوں نے آکھیا یا رسول اللہ میری خواہش ہے میرے ابے دا جنازہ تسی پڑھاؤ، میری خواہش ہے میرے ابے دا جنازہ تسی پڑھاؤ۔ تے میری ایک اور بھی خواہش ہے، وہ اے وے کہ اپنا کرتا مبارک عطا فرماؤ، میں ابے نو کفن بھی اسے چ دینا ہے۔ ملتا ہے کیا مدینے ایک بار جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے ایک بار جا کے دیکھ، تو مصطفیٰ کا ہو کے دیکھ، اپنے جسم کے کپڑے بھی عطا کر دیتے ہیں وہ تو جی۔ 2 خواہشیں میری، پہلی یہ کرتا مبارک عطا فرمائے، میں نے کفن اس میں دینا ہے اپنے باپ کو، دوسری جنازہ آپ پڑھائیں۔ ہن او سی صحابی تے صحابی سوال کرے نبی پورا نہ کرے، اے نبی دی توہین ہوندی ہے جی۔ سرکار نے فرمایا جی دونوں چیزیں حاضر ہیں، یہ لو کرتا، اور جنازے کا جب وقت ہو جائے مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ وہ چلا گیا، پیچھے بیٹھے تھے صحابہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی جنازہ نہیں پڑھانا، تسی کیوں؟ یہ تسی پڑھا دیتا تے انہیں بخشیا جانا ہے، انہیں سانوں تے مسلمانوں تے توانوں خاص طور تے تنگ تے ذلیل بڑا کیتا، اسی چاندے نہیں ہے بخشیا جاوے، اسی چاندے نہیں کہ جے تسی پڑھا دیتا تے انہیں بخشیا جانا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو بھئی اسی نہیں چاندے اے بخشیا جاوے، لیکن جے تسی پڑھا دیتا انہیں بخشیا جانا ہے، بچنا کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا دیکھیں گے۔ اچھا ٹائم ہو گیا جنازے دا، قاصد آ گیا، انہوں نے جی جنازہ تیار ہے، آؤ جنازہ پڑھاؤ۔ سرکار ٹر پہ، سرکار اچھا جدوں یہ مشورہ ہو رہا سی ادوں تے سارے بیٹھے سن، پر جدوں سرکار ٹرے ادوں کلے عمر ہی سن، ادوں کلے عمر ہی سن۔ تو سرکار نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں جانا، سرکار پھر ٹر پہ، انہوں نے سرکار دے تہمد نو پھڑیا، یا رسول اللہ جنازہ پڑھان نہیں جانا۔ سرکار نے حضرت عمر دا ہاتھ چھڑا کے کیا عمر تیری گل میں بعد چ سننا، ذرا جلدی اچھا میں تیری گل میں بعد چ سننا، میں فی الحال ذرا جلدی اچھا جا، تو اتھے رک میں آیا۔ ہاتھ چھڑا کے سرکار گئے جنازہ پڑھایا۔
ہاتھ چھڑا کے گئے سرکار جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے واپس آئے، پوچھیا عمر دا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا سی کہ ہن کی فائدہ، جڑے کام تو روک رہا سا وہ تے ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا عمر کی گل سی ہن دس، کی گل سی ہن دس؟ انہیں کہ یا رسول اللہ میں ہن کی دساں، ہن میں کی دساں؟ گل تے وہ سی جڑی تسی پہلے سن کے جاندے، ہن تے وہ کام ہی ہو گیا جڑا کام میں کہنا سی۔ سرکار نے فرمایا پھر بھی دس تے صحیح کام کی سی، بھی دس تے صحیح گل کی گل سی جڑی تو کہنی سی؟ میں کہ یا رسول اللہ میں کہنا چاہتا سی تسی ادا جنازہ نہ پڑھو کیونکہ انہیں بخشیا جانا ہے، انہیں بخشیا جانا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر بخشا وہ جاتا ہے جو ہمارے دل میں بخشا ہو، نہیں سمجھ آئی؟ بخشا وہ جاتا ہے جو ہمارے دل میں بخشا ہو، بخشا وہ جاتا ہے جو ہمارے خیال میں بخشا ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کیا پڑھا؟ تمہیں پتہ ہے میں نے اس کے جنازے میں کیا پڑھا؟ یا رسول اللہ یہ تو نہیں پتہ، اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے فرمایا میں نے پڑھا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ ہن تسی سارے پریشان ہو، اے دا ترجمہ ہے اللہم اغفر لحینا، اللہ میرے زندیاں نو بخش، نہیں سمجھ آئی؟ کنوں بخش؟ میرے زندوں کو بخش، ومیتنا میرے مردیاں نو بخش، وشاہدنا میرے حاضر جننے بھی نے ساریاں نو بخش، وغائبنا میرے جننے بھی پیچھے نے ساریاں نو بخش، وصغیرنا میرے جننے بھی چھوٹے نے ساریاں نو بخش، وکبیرنا میرے جننے بھی وڈے نے ساریاں نو، وذکرنا میرے جننے بھی مرد نے ساریاں نو بخش، وانسانا میریاں جنیاں بھی خواتین نے ساریاں نو بخش۔ میں تے اے آکھے اللہ جڑے میرے نے انہاں نو ہی بخشنا ہے، نہیں سمجھ آئی تانوں؟ میں رب نو آکھیا ہی ہے کہ جڑے میرے نے انہاں نو بخشنا ہے۔ اللہ نو پہلے ہی پتہ ہے محمد دا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے بخشیا ہی نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی تانوں؟ بھئی اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ محمد کا نہیں ہے، اس لیے رب نے بخشا ہی نہیں ہے۔ سرکار یہ بات ابھی کر ہی رہے تھے کہ جبرائیل آیت لے کر آئے قرآن پاک کی، سورہ توبہ میں موجود ہے، لا تقم علی قبرہ ابدا، لا تقم علی قبرہ احدا۔ اگلی آیت ہے ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہ۔ سونیا تسی دعا کرو پاویں نہ کرو، اللہ نے کیا کہ تسی دعا کرو پاویں نہ کرو، اینو نہیں معاف کرنا۔ تسی دعا کرو پاویں میں ذمہ دار آیت نہ ہوئے تے، تسی پاویں دعا کرو پاویں نہ کرو میں اینو معاف، ہاں تسی 70 بار بھی کہو گے نا تے پھر بھی نہیں کرنا۔ اے نبی نو آکھیا جدوں اے آیت سرکار نے عمر نو سنائی نا تے عمر دا چہرہ کھل اٹھیا ہے۔ تے دا مطلب کی ہویا؟ بخشیا وہ جاندا ہے جیڑا مصطفیٰ دا ہوئے، بھی بخشیا وہ جاتا ہے جو مصطفیٰ کا ہو، اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ بخشا۔ اسی لیے بریلی دا تاجدار کہندا ہے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے